اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافروں کے لیے شیعہ علماء نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کی روشنی میں کچھ نصیحتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر غور کریں، ان نصیحتوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ان نصیحتوں پر عمل کریں اور خداوند متعال کی جانب سفر کا آغاز اس مناسب انداز میں کریں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ 5 نصیحتیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ آج جو 6ٹھی نصیحت اور 7ویں نصیحت جو کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ زیادہ تر در واقع طالب علموں سے متعلق ہے، لیکن عام افراد بھی اگر ان نصیحتوں کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں تو یقینی بات ہے خداوند متعال ان کو اس کا اجر دے گا، اور یقینی بات ہے کہ معاشرے میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہوں گے۔ اس نصیحت میں شیعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اپنے طالب علمی کی جو شان و شوکت ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، یعنی ایک طالب علم کو ذی وقار ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو ذی طلبگی کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی عرف متدینین، معاشرے میں جو عام افراد ہیں، متدین ہیں، باتقویٰ ہیں، دیندار ہیں، وہ دیندار طبقہ ایک طالب علم کے لیے کچھ باید اور ناباید کو بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک طالب علم کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے اور کن خصوصیات سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عرف متدین ہماری اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے ان افراد پر مشتمل عرف ہے کہ جو در واقع اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بخوبی جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر کہیں کہ ایک طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے اسلامی تعلیمات میں ایک طالب علم کو اس انداز میں دیکھا گیا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ ایک طالب علم کو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ذی طلبگی کے مناسب نہیں ہے، اس سے طالب علم کا وقار مجروح ہوگا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، تو در واقع اس طالب علم کو، اس مسافر کو ان چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ پس ہر وہ چیز، یہاں قانون ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ ہر وہ چیز جو عرف متدین، کون سا عرف متدین؟ وہ عرف کہ جو سنن النبی کو سمجھتا ہو، جو دین شناس ہو، وہ عرف اگر کہے کہ فلاں کام ایک طالب علم کی شان کے خلاف ہے تو اس کام کو طالب علمی کی شان کے خلاف تصور کیا جائے اور اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ مثلاً عرف متدین کہتا ہے کہ ایک طالب علم کو دکھنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے شبیہ ہونا چاہیے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر اگر امامہ تھا، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سرہائے مقدس پر امامہ تھا، دوش پر ردا تھی، تو ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو معمم ہونا چاہیے، ملبس ہونا چاہیے، اور علماء کے لباس کو اسے زیب تن کرنا چاہیے۔ بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں وہ تقریر کرنے جا رہا ہے، جہاں وہ نماز پڑھانے جا رہا ہے، جہاں وہ معاشرے میں ایک دوسرے سے معاشرت کر رہا ہے، اور اس معاشرت کا پہلو اس کا طالب علم ہونا ہے، اس کا عالم دین ہونا ہے، تو ایسے میں اسے معمم ملبس لباس روحانیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ عرف متدین نے کیا۔ کیا اس پر روایات موجود ہیں؟ کیا اس پر جو ہے وہ دلائل موجود ہیں؟ جی ہاں، وافی کافی دلائل اس پر موجود ہیں۔ بس ایک طالب علم کو
لباس مقدس روحانیت میں معمم ملبس ہونا چاہیے۔ اور آج کل جو یہ ایک معاشرے میں ایک آپ کہیں ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ علماء کرام لباس نہیں پہنتے، عمامہ نہیں پہنتے، یہ مذموم عمل ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافر کو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا علماء کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے بال لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کے بال لمبے نہیں ہونے چاہیے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس طالب علم کو سر مڈوا کے رکھنا چاہیے، اسے ٹینڈ کروانی چاہیے، نہیں، وہ ایسا نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس طالب علم نے عمامہ پہننا ہے اور عمامہ اس کی ذی طلبگی کے مطابق ہے، اور بڑے بال جو اس عمامے سے باہر زلفوں کی صورت میں باہر نکلے ہوں گے، اسے عرف متدین معاشرہ آج کے دور میں پسند نہیں کرتا۔ اسے اگر ایک عالم کے بال لمبے ہوں تو معاشرے میں اس بڑے بالوں والے عالم کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا اس عالم کو اپنے ظاہری جو حلیہ ہے اس میں اسے اپنے بالوں کو مناسب انداز میں چھوٹے کروا کر رکھنا چاہیے۔ لیکن عام معاشرے میں وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، تو اسے یہ قانون اس پر اس انداز میں لاگو نہیں ہوگا۔ وہ نسبتاً اپنے بال بڑے بھی کروا سکتا ہے، حتیٰ زلفیں بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ قید نہیں ہے۔ لیکن ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کے لیے شرائط عام افراد کی نسبت تھوڑا سخت ہیں۔ لہٰذا نجف اشرف کے علماء یا حتیٰ قوم کے علماء اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک طالب علم کے ہاتھ میں گھڑی ہو۔ ان کے نزدیک طالب علم کے پاس ایک ایسی گھڑی ہونی چاہیے کہ جو وہ دوسروں سے پوشیدہ ہو، جسے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہو۔ اور قدیم زمانے میں ہم نے اسے علماء کے پاس مشاہدہ کیا کہ وہ ایک ایسی گھڑی استعمال کیا کرتے تھے جسے وہ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے، اور جب بھی انہیں وقت دیکھنا ہوتا تھا تو وہ اس گھڑی کو باہر نکال کر اس سے اپنا وقت دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور آج کل جو یہ موبائل آ چکے ہیں اور ہر موبائل میں جب ایک گھڑی کی سہولت موجود ہے تو ایک طالب علم کو ان علماء کے نزدیک یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہاتھ والی گھڑی اپنے ہاتھوں پر باندھ کے رکھے۔ البتہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہر معاشرہ جو متدینین کا معاشرہ ہے، وہ جب ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی جو توقعات ہیں وہ تھوڑا متفاوت ہوتی ہیں۔ مثلا معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم کو صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرنے چاہئیں۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا لباس ہمیشہ نیا ہو اور برانڈڈ لباس ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صاف ہونا، پاکیزہ ہونا، ستھرا ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی جب ہم نے بیان کیے تو وہاں اس نقطے کو بیان کیا کہ اگرچہ مرحوم قاضی کا لباس پرانا ہوتا تھا، قدیمی ہوتا تھا، ممکن ہے بعض جگہوں سے وہ لباس مندرس ہو، پھٹا ہوا ہو، یا جیسے پرانے کپڑوں کے اندر ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانا لباس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا لباس ہمیشہ، ان کے کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے ہوا کرتے تھے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے جو کپڑے ہیں اس میں جو اس نے بٹن لگائے ہوئے ہیں وہ بٹن بند ہونے چاہئیں، یعنی بالخصوص گریبان کے بٹن، اور اتنے نہیں کھلے ہونے چاہیے کہ اس سے ایک طالب علم کا سینہ دکھائی دے۔ لہٰذا بعض علماء اس بات کی قید لگاتے ہیں کہ ایک طالب علم اگر علمائی لباس پہنتا ہے تو وہ اپنی قبا کے تمام بٹنوں کو بند کر کے رکھے۔ میں نے وہاں مرحوم قاضی کے جب حالات بیان کیے تو وہاں اس نقطے کو بیان کیا کہ مرحوم قاضی کی جو قبا ہے اس کے بٹن کھلے ہوا کرتے تھے، اور علماء مرحوم قاضی پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ نجف کے علماء تمام اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ ان کی قبا کے بٹن بند ہوں، آپ ان بٹنوں کو کیوں کھول کر رکھتے ہیں؟ تو مرحوم قاضی فرماتے تھے کہ سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بٹنوں کا کھلا ہوا ہونا عیب ہے۔ یہ وہاں کی نظر تھی۔ لہٰذا یہاں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکا اور اب بھی بیان کر رہا ہوں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علماء کے نزدیک اور وہاں کا جو عام معاشرہ ہے اس کے نزدیک ایک طالب علم کی جو توقعات ہیں جو ان کو ایک طالب علم سے وہ متفاوت ہیں۔ ان
توقعات کی نسبت جو ایرانی عوام کو ایک طالب علم سے ہیں، اور اسی طرح ممکن ہے پاکستان کی عوام ایک طالب علم سے جن توقعات کو رکھتی ہو وہ ممکن ہے متفاوت ہوں حوزہ نجف اور حوزہ قم کے عوام سے۔ لہٰذا معیار ان چیزوں کو قرار دیا جائے جنہیں علماء بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مثلاً نجف میں بالخصوص اور اسلامی تعلیمات میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک طالب علم کو بازار میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، ایک طالب علم کو چلتے پھرتے حرکت کی حالت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ بطور مثال یہ کہیں کہ ایک طالب علم چینگم چبا رہا ہے اور وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہے، اور بعض اوقات جیسے معاشرے میں لوگ چینگم سے پٹاخے بناتے ہیں، غبارے نکالتے ہیں، تو ایک طالب علم بھی اگر ایسا فعل انجام دے تو یہ علماء کی شان کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ علماء نجف ہوں، چاہے وہ علماء قوم ہوں، چاہے علماء پاکستان ہوں۔ لہٰذا ایک طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک عام انسان سڑک پر چلتے ہوئے برگر کھا سکتا ہے، لیکن ایک عالم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک عام انسان جسے معاشرے میں جو ہے وہ لوگ عالم کے عنوان سے پہچانتے ہیں، وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کھا نہیں سکتا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ حتیٰ لباس روحانیت پہن کر وہ گلی محلے میں دوڑ نہیں سکتا، کرکٹ نہیں کھیل سکتا، برف کے اوپر جو کھیلتے ہیں بعض لوگ، جو پھسلن کا ایک کھیل ہے، یہ کھیلے، لیکن لباس روحانیت میں ایک طالب علم کے ڈریس میں وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن میں یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اپنے گھر سے جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو آئینے کو دیکھا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، یہ سنت رسول خدا ہے۔ لہٰذا ایک عالم کو گھر سے باہر نکلتے وقت، ایک طالب علم کو گھر سے باہر نکلتے وقت، اور خصوصاً ایک ایسے مسافر کو جو اللہ کی طرف سفر کرنے والا سالک ہے، اس کو گھر سے باہر نکلتے وقت آئینہ دیکھنا چاہیے اور اپنا ظاہری حلیہ مرتب کرنا چاہیے، منظم کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، اور اپنی زبان پر کنٹرول کرنا یہ ایک طالب علم کے لیے، یہ ایک عالم دین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی جب گفتگو کرے تو اپنے الفاظ کے چناؤ کا خاص خیال رکھے، ایسے نامناسب الفاظ جو ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتے ہیں، ایسے الفاظ سے اجتناب کرنی چاہیے۔ پر حرفی کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ ایک طالب علم کے شایان شان نہیں ہے۔ اونچی آواز میں قہقہا لگانا، ہنسنا، یہ ایک عالم دین کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات میں یہ قہقہا، اونچی آواز میں ہنسنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ مسکرانا ہے، ایک معقول انداز میں ہنسنا ہے، لیکن ایک ایسے انداز میں ہنسنا کہ جس سے انسان کے جو ہے وہ کمر میں بل آ جائے، اور ایک خاص ایک انداز ہوتا ہے لاعبالی قسم کا، ان چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے، چونکہ علماء ان چیزوں کا تذکر دیتے ہیں۔ گلیوں میں، بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے جو ہے وہ آوازیں لگانا، پکارنا، جسے فارسی میں کہتے ہیں داد زدن، اونچی آواز میں کسی کو پکارنا، یہ ایک عالم دین، ایک طالب علم کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں وہ مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے ان کے وقار میں اضافہ کرے گی اور کون سی چیز ان کے وقار کے منافی ہے۔ انہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جو ان کے وقار میں کمی لے کر آ رہے ہیں، اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو ایک سالک کو جو ہے وہ ذی وقار بنائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔